باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ سورۃ السبا پڑھیں گے۔ ترجمۃ القرآن 9th کلاس سورۃ السبا انشاءاللہ۔ سورۃ السبا مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی، 54 آیات۔ تعارف: سورۃ السبا کا نام قوم سبا کے نام پر رکھا گیا ہے، قوم سبا کے نام پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ قوم سبا یمن میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئی، یعنی ایک گزرا ہوا قصہ اور واقعہ ہی بن کر رہ گئی۔ اس صورت میں قوم سبا کا ذکر ہے، اسی مناسبت اس صورت کا نام سورۃ سبا رکھا گیا ہے۔ سورۃ السبا کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان، آخرت کے بارے میں اور مشرکین کے اعتراضات کا جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ پچھلی صورت کا اور اس صورت کا خلاصہ کچھ تھوڑا سا سیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ مضامین: سورۃ سبا ان کے آغاز میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت، بے شمار نعمتیں اور بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے اور اس کی فرما برداری کرتے تھے، نافرمانی سے بچتے تھے اور فرما برداری کرتے رہے۔ پھر قوم سبا کا ذکر ہے جنہیں بھی نعمتیں عطا ہوئیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی سخت عذاب کا شکار ہوئے اور آخرت کی سزا کے بھی حقدار بنے۔ ان دونوں مثالوں کا ذکر فرما کر سبق دیا گیا ہے کہ دنیا میں ملنے والے اقتدار یا خوشحالی میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جانا تباہی کو دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورت کے آخر میں رسالت کا ذکر اور آخرت پر ایمان لانے کا بیان ہے، نیز آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بھی ڈرایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ علمی اور عملی نکات: سورۃ السبا ان کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ایک ذرے، اس سے بڑی یا اس سے چھوٹی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ محنت میں عظمت: حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زریں اور زنجیریں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر نعمت چھین لی جاتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ملا جی ہمیں۔ اچھا جی، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، قیامت کے دن کسی شخص سے کسی دوسرے کے جرائم کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ انبیاء کرام کا انکار کرنے والے اکثر لوگ خوشحال اور کھاتے پیتے لوگ تھے، جو دنیا کی نعمتوں میں کھو کر آخرت سے غافل ہو چکے تھے۔ مال و اولاد اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی کا امتحان ہے۔ واہ جی واہ، یہ بہت بڑا نقطہ ہے جی۔ لوگ سمجھتے ہیں ہماری اولاد بڑی ہے، ہمارا مال بڑا، تو ہم پر اللہ کی رحمتیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے کہ یہ سارا کچھ ملنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی واضح آیات انسان کو شرک سے روکتی اور دین کا صحیح تصور عطا کرتی ہیں۔ ہمیں اخلاق کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا چاہیے۔ جھوٹے معبود نہ کسی کی پہلی بار عبادت کر سکتے ہیں، چھوٹے معبود نہ کسی کو پہلی بار پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نہ دوسری بار پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چھوٹے کہہ لیں، جھوٹے کہہ لیں، دونوں ہی ٹھیک ہے جی۔ جھوٹے معبود نہ کسی کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ دوسری بار پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لفظ کو میں نے 2 دفعہ پڑھا ہے اور دونوں دفعہ جو ہے مجھ سے غلط پڑھا گیا ہے۔ چھوٹے معبود، ٹھیک ہے، جھوٹے معبود، چھوٹے معبود دونوں کریں جی، جھوٹے بھی کریں چھوٹے بھی کریں، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ جھوٹے معبود نہ کسی کو پہلی بار پیدا کر سکتے اور نہ دوسری بار پیدا کریں گے۔ آپ جلدی سے اس کی مشق کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ قوم سبا آباد تھی، کہاں آباد تھی جی؟ یمن میں۔ قوم سبا نے روش اختیار کی، کیسی روش اختیار کی؟ ناشکری کی۔ حضرت داؤد کے بیٹے کا نام تھا علیہ السلام، کیا نام تھا جی؟ حضرت سلیمان۔ آگے چلتے ہیں جی۔ انسان کی عظمت ہے عہدے میں، مال میں، محنت میں، طاقت میں۔
انسان کی عظمت ہے محنت میں جناب. مال اولاد ہیں، کامیابی زندگی کا امتحان، زندگی کا امتحان. ٹھیک ہے جی. انما الاعمال، بلکہ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے. ٹھیک ہے. اموالکم واولادکم فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. سورۃ السبا کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ قوم سبا جو یمن میں آباد تھی اس کا ذکر اس صورت میں ہوا ہے، اس وجہ سے سورت کا نام ہی سورۃ سبا رکھ دیا گیا ہے. سورۃ السبا ان کا خلاصہ تحریر کریں. اسلام کے بنیادی عقائد توحید و رسالت اور کفار کے اعتراضات کا جواب اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. سورۃ السبا کے اہم علمی اور عملی نکات میں دو تحریر کریں. پہلا ہے جی، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری کی روش بندے سے نعمت کو چھین لیتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک اگر اپنی کسی بھی نعمت پر دوام چاہیے، ہمیشہ کے لیے اور نعمت چاہیے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا. اچھا آگے چلتے ہیں. قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قوم سبا کے بارے میں جو جانتے ہیں جی آپ تحریر کریں گے. بھائی یمن میں رہنے والی قوم تھی، اللہ نے فراخ نعمتیں عطا فرمائی تھی، ہر طرف سے ان کو نعمتیں ملتی تھی، لیکن انہوں نے کفر کا رستہ، ناشکری کا رستہ اختیار کیا تو اللہ پاک نے پھر ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. آگے چلتے ہیں جی. سورۃ السبا پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ انشاءاللہ کریں گے. سارا سبق آپ نے پڑھ لیا ہے. اب آپ اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے جو کچھ تعارف مضامین سارا کچھ آیا اس کو درمیان میں رکھ کے شامل کر کے آپ ایک مفصل نوٹ لکھیں گے. چلتے ہیں جی. آج کا سبق ہوا یہاں ختم. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.